اور بندوقیں بھی ان کی تنی ہوں. دس از واٹ ہیپن انفارچونیٹلی کہ سیکیورٹی بہت اچھی سیکیورٹی، تو سیکیورٹی کے اندر جہاں پر یہ ایویڈنس ریکارڈ ہو رہا تھا وہاں پر عام پرسنس کا موجود ہونا یہ بہت انفارچونیٹ تھا. وہ کس کے لیے تھا؟ وہ جج صاحب تو اندر تھے، اور پھر روکا جانا کہ آپ، اور تو کیا کس بات سے روکا کہ آپ کام نہیں کریں گے، آپ جرا نہیں کریں گے، آپ دفاع نہیں کریں گے اپنے کلائنٹ کا، اور نہیں کرنے دیا. نوجوان وکلا کو کھڑا کیا گیا. نوجوان وکلا نے 18 گواہ 2 دن میں کر دیے. سائفر جیسے ٹیکنیکل اور ڈیفیکلٹ کیس میں جس کو اسلام آباد ہائی کورٹ نے 32 دن سنا ضمانت میں کہ یہ مشکل کیس ہے، ان 2 نوجوان لڑکوں کے لیے ان کو 15 گھنٹے بھی نہیں ملے تیاری کے لیے، اور انہوں نے 18 گواہ کر دیے. سو وہی پیٹرن آج آپ دوبارہ دیکھ لیں، بیک ٹو بیک 2 دنوں میں. یہ کوئی اتفاق نہیں ہے، دس از آل پری پلان. یہ بتائیے گا جو 2 لڑکوں نے جیرا کیا 18 گواہوں کی، کون تھے؟ کسی کے ایسوسیٹس تھے، سرکاری وکلا تھے، کون تھے وہ؟ ہم نے میں اسلام آباد کے وکلا سے کم واقف ہوں بیکاز میں لاہور سے ہوں. میں ان لائرز کو بہت اچھی طرح پہچانتا تھا، کیونکہ وہ جب بھی آتے تھے وہ رضوان عباسی صاحب کی ٹیم کا حصہ ہیں، وہ پروسیکیوشن ٹیم کا حصہ ہیں. ہمیں وہ ملتے ہیں، ہمیں وہ کئی دفعہ ملتے ہیں، ہمیں انہوں نے کئی دفعہ سلام کیا، ہم نے بھی سلام کیا. اور وہ اچانک عمران خان صاحب کے سو سرکار نے دفاع کے وکیل دیے جن کو جج صاحب نے اپوائنٹ کیا، اور ہمیں باہر نکالا اور ان کو اندر رکھا. ہم گئے تھے جج صاحب کو کہنے کے لیے کہ آپ یہ مقدمہ نہ سنیں، آپ ریکیوز کر دیں. انہوں نے کہا تھینک یو ویری مچ، آپ باہر ہیں، وکلا باہر ہیں، ہم اندر ہیں. یعنی کہ رضوان عباسی صاحب کے ایسوسیٹ نے اتنے تگڑے کیس میں آفیشیل سیکرٹ ایکٹ کی عدالت میں 18 گواہوں پہ جرا کر لی. جی آف کورس جرا کی. آپ جانتے ہیں ان کو؟ یہ پارٹ آف، میں ان کو بالکل پہچانتا ہوں. وہ کورٹ کے اندر ہیں، وہ ہمیشہ ان کے ساتھ ہوتے ہیں. ان کو میں نے کئی دفعہ دیکھا ہے، اور ہم سب نے دیکھا ہے. پہلے تو میں نے سنا تھا اپنے باقی سارے لوگوں سے، سو اس بات کی تائید ہوئی. چلیں آپ اس بات کو چھوڑیں، یہ بات اتنی بڑی نہیں ہے. بات ہم نے انصاف رضوان عباسی صاحب سے نہیں لینا، ہم نے پروسیکیوشن سے انصاف نہیں لینا. ہم نے اپنا مقدمہ رکھنا تھا دونوں لوگوں نے جج صاحب کے آگے، اور جج صاحب نے کرنا تھا ایویڈنس ریکارڈ اور قانون کے مطابق چلنا تھا. جج صاحب نے غلطی پر غلطی کرتے گئے، اور وہ غلطی یہ کل بھی میں کہہ چکا ہوں، ایک ہوتی ہے میلا فیڈے، ایک ہوتی ہے کلریبل ایکسرسائز آف پاورز، اور ایک غلطی ہوتی ہے جسے شہناز بی بی کے کیس میں 1975 کے لینڈ مارک کیس میں پاور اور اتھارٹی کے ابیوز پہ ایک ایکسپریشن یوز کیا گیا، فراڈیولنٹ ایکسرسائز آف پاورز. جو آپ دیکھ رہے ہیں، جو اب ٹرائل کورٹ کر رہی ہے، جو نیب کی کورٹ میں کیا ہے، جو کل سائفر کی کورٹ میں کیا ہے، یہ فراڈیولنٹ ایکسرسائز آف پاورز ہیں. اس کو ہم ٹرائل کہہ ہی نہیں سکتے، اس کو ہم ٹرائل بول ہی نہیں سکتے. سو اوور آل یہ بڑا انفارچونیٹ آج دوسرا دن ہے، مگر ہمیں پتہ تھا کہ یہ پروسیس تو کل سے شروع ہے. آپ کو بھی سمجھ ہے کہ یہ پروسیس کیوں شروع ہوا ہے. 8 فروری کو الیکشنز ہیں، 8 فروری سے پہلے ایک اسٹرانگ میسج جانا ہے کہ یہ عمران خان صاحب کی تو سزائیں ہو گئی ہیں، مگر بڑی کھوکھلی اور بڑی ہولو اور ریت کے پہاڑ ہیں. میں آپ کو یہی کہہ سکتا ہوں، ریت کے ٹیلے ہیں. ایک ہوا کا جھونکا آئے گا تو یہ ٹیلے گر جائیں گے. مقدموں میں کچھ نہیں. سر کب آپ اپیل کرنے جا رہے ہیں؟ کیا اسٹریٹجی ہے؟ القادری ٹرسٹ کیس میں، توشہ خانہ کیس میں اور سائفر والے کیس میں کب آپ اپیل فائل کریں گے؟ کہ ہماری لیگل ٹیم کی سربراہی حامد خان صاحب کر رہے ہیں. ابھی اس پر بڑی پراپر ایک میٹنگ ہوئی بھی ہے، اور بہت پراپر ایک میٹنگ آج بھی سارا دن مشاورت رہے گی. لیگل ٹیم نے آپ سمجھیں اپنا کام کرنا آلریڈی شروع کر دیا ہے. اپیلز ڈرافٹ ہو رہی ہیں. ہم آج بھی اسلام آباد ہائی کورٹ انصاف لینے آئے ہوئے تھے، جو کہ ہمارا کیس ہی نہیں لگا پہنچنے کی. وہ چھوڑ دیں، وہ کسی اور دن کی بات ہے. مگر یہ ڈائری نمبر لگ چکے ہیں، ان کو نمبر لگ چکے ہیں، یہ ریکارڈ کا حصہ بن چکی ہیں کہ عدالت میں کیا ایونٹس ہوئے ہیں، عدالت میں وکلا کے ساتھ کیا کیا گیا ہے. ڈائری نمبر سے پہلے قیدی نمبر لگ گیا سر. جی چلیں، قیدی نمبر کے بعد ڈائری نمبر لگا، اور اب اپیل نمبر لگے گا. اپیل کی سنوائی تو ہوگی نا، آج ہو یا کل ہو. اور آج بشرا بی بی کو ہم نے وہ دیکھیں، آپ یہ واحد پولیٹیشنز کا آپ کہہ لیں یا واحد آپ کہہ لیں پرائم منسٹر، جنہوں نے آج کتنے دن ہو گئے، میرا خیال ہے 250 دن ہونے والے ہیں عمران خان صاحب کو. انہوں نے نہ ملک چھوڑا ہے، نہ ان کا کوئی مجھے چھوڑنے کا پروگرام لگتا ہے دور دور تک. اور جو 150 دن گزار لیتا ہے نا، وہ 1500 دن بھی گزار لیتا ہے، اس کے لیے مسئلہ نہیں ہوتا. تو یہ ان کا جیل میں ہونا
اور یہ زیادتی ہونا اور یہ سب چیز نوٹس میں ہونا، میں یہ سمجھتا ہوں جو آپ مجھ سے سوال کر رہے ہیں نا، یہ آپ کو ساری بات کا خود علم ہے. میڈیا ہم سے زیادہ ذہین ہو چکا ہے کہ یہ ٹرائلز کیسے کنکلوڈ ہوئے. آپ ہم سے صرف بلا وجہ ہمارا موقف لے رہے ہیں، آپ زیادہ شارپ ہیں. سر یہ قانونی پوائنٹ آف یہ ویو بات دے دیں. درست ہے. 342 کی اسٹیٹمنٹ میں سائن کیے بغیر اور اس کے علاوہ جرا ہوئے بغیر اور یعنی کہ فائنل آرگومنٹس ہوئے بغیر ڈیسیژن آ سکتا ہے؟ ایسی کوئی نظیر ہے سر؟ دیکھیں، سب سے پہلے تو جب تک کراس ایگزامینیشن، وکیل کے پاس کیا ہوتا ہے، ایک ہتھیار اس کا پین ہے اور دوسرا ہتھیار سوال جواب ہے. تو جب آپ ایک لیگل بیٹل، ایک کورٹ روم میں آپ جاتے ہیں اور آپ کہتے ہیں نمبر 1 تمہارا وکیل ہی نہیں ہوگا، نمبر 2 تم سوال جواب ہی نہیں کر سکتے، نمبر 3 342 بھی نہیں ہوگا، نمبر 4 فائنل بحث بھی نہیں ہوگی. میں اس کو مقدمہ کل ایک جملہ مجھ سے نکل گیا کہ 10 سیکنڈ میں سزا ختم ہو جائے گی، تو توشہ خانہ کی 14 سیکنڈ میں ہو جائے گی کیونکہ 14 سال ہے. کیوں کہا؟ کیونکہ اس میں کچھ بنایا ہو تو وکیل نے گرانا ہے نا، ختم کرنا ہے. آپ نے بنایا ہی کچھ نہیں، آپ نے کھوکھلا کیس بنا دیا فار دا ٹائم بھی، بائی ہک اور کروک. 8 سے پہلے کسی طریقے سے 5 فروری کی چھٹیاں بھی ہیں، جج صاحب کو بھی لگتا ہے پتہ ہے آگے چھٹیاں بھی آ رہی ہیں. تو یہ جلدی جو کام ہوا ہے وہ صرف اس لیے ہوا ہے کہ فٹافٹ کنوکشن آ جائے اور فٹافٹ الیکشن سے پہلے کوئی جو ہے وہ ماحول بدلے. اب یہ سیاسی ماحول بدلتا ہے یا نہیں بدلتا وہ آپ نے دیکھنا ہے. ہماری نگاہ اس چیز پر ہے، کیا یہ کیسز بائی دا بک ہوئے، کیا یہ کیسز قانون کے مطابق ہوئے، کیا یہ کیسز آئین کے مطابق ہوئے، کیا یہ کیسز فیئر ٹرائل، فیئرنیس کے تقاضوں پہ پورا اترتے ہیں یہ کیسز؟ ہرگز نہیں.